بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سورہ النساء کی آیت نمبر 145، 146، 147 اور 148 کی تفسیر پیش خدمت ہے۔ 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک منافع و دوزخ کا سب سے نچلے طبقے میں ہے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا جو انہیں عذاب سے بچا سکے، جہنم کے سب سے نچلے طبقے سے انہیں باہر نکال سکے۔ یاد رہے کہ منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں خود کو مسلمان کہہ کر مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا ہے اور کافر ہونے کے باوجود مسلمانوں کو دینا اور اسلام کے ساتھ منافقت کرنا اور اس کا شیوا رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ 147 میں فرماتا ہے، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور سنورے، اللہ کے رسے مضبوط تھامی اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے اور قریب اللہ مسلمانوں کو ثواب دے گا، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو اور ایمان لاؤ، اور اللہ صلہ دینے والا، جاننے والا۔ تو دوستو، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کر لی اور اپنے فاسد احوال کی اصلاح کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا دین خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لیا اور اس کی اطاعت میں صرف اسی کی رضا چاہیے، تو ایسے لوگ جنت کی بلند و درجات میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور انہیں ان کا سابقہ نفاق کوئی نقصان نہ دے گا، اور قریب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بڑا ثواب دے گا جس میں یہ نفاق سے سچی توبہ کرنے والے بھی مشرک ہوں گے۔ اور اے لوگو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا اور انہیں جاننے والا ہے۔ تو دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ 148 میں فرماتا ہے، بری بات کا اعلان کرنا اللہ پسند نہیں کرتا مگر مظلوم سے، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو دوستو، ایک قول یہ ہے کہ بری بات کا اعلان سے مراد کسی کی پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرنا ہے، جیسا کسی کو غیبت کرنا یا کسی کی چغلی کھانا وغیرہ، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ کوئی شخص کسی کی پوشیدہ معاملات کو ظاہر کرے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بری بات کے اعلان سے مراد گالی دینا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی کسی کو گالی دے۔ گالی دینا گناہ اور مسلمانوں کی شان سے بعید ہے۔ اس کے بارے میں 3 حدیث درج ذیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے اور اس پر ظلم نہ کرتا اور نہ اسے گالی دیتا ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی دینے والے 2 آدمی جو کچھ کہیں تو وہ، یعنی اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے، جبکہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ بری بات کا اعلان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، البتہ مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو بیان کرے، لہذا وہ چور یا غاصب کی نسبت کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرا مال چرایا یا غصب کیا ہے۔ اس آیات مبارک کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص کے قوم کا مہمان ہوا تھا اور انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا ہوا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ایک شخص سورب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صدیق اکبر کی شان میں زبان درازی کرتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، مگر وہ باز نہ آیا تو ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مجھے برا بلا کہتا ہے۔
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا، اور میں نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، ارشاد فرمایا ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں مغفرت دے، سیدھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔